بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ قربانی سے متعلق پائی جانے والی چند اہم عمومی کوتاہیاں اور ان کی اصلاح۔ حرام مال سے قربانی کا جانور خریدنا۔ ایک کوتاہی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ بعض لوگ مال حرام کے ذریعے قربانی کرتے ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایسی قربانی کی کوئی حیثیت نہیں اور نہ ہی بارگاہ الہی میں ایسی قربانی کی کوئی قبولیت ہے۔ چنانچہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ صرف حلال اور پاکیزہ مال کو قبول کرتے ہیں، لہذا حلال اور پاکیزہ مال کمانا اور کھانا چاہیے اور حلال اور پاکیزہ مال ہی سے قربانی کا جانور خریدنا چاہیے تاکہ قربانی کا عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو۔ چوتھی کوتاہی، وسعت کے باوجود سستی قربانی کرنا۔ بعض لوگ وسعت اور حیثیت کے باوجود سستے سے سستے اور کم سے کم قیمت میں قربانی کی ادائیگی کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قربانی تو ادا ہو جاتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنی وسعت اور حیثیت کے مطابق عمدہ اور فربہ جانور ذبح کیا جائے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض صاحب وسعت لوگ قربانی تو کرتے ہیں مگر ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی سستا حصہ مل جائے، اور اس کی دو وجہ ہوتی ہے، ایک بخل اور دوسرا یہ غلط خیال کہ قیمت کے بڑھانے یا مال کے عمدہ ہونے سے ثواب میں زیادتی نہ ہوگی، اور اگر ثواب میں زیادتی بھی ہوئی تو ہمیں زیادتی سے کیا کرنا، بس اتنا ہی کافی ہے کہ ذمہ داری پوری ہو جائے۔ لیکن یہ خیال بالکل غلط ہے، کیونکہ جس قدر عمدہ مال یا قیمت زیادہ ہوگی، اجر و ثواب بھی زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ حدیث میں ہے، بے شک قربانی کے لیے سب سے افضل جانور وہ ہے جو سب سے زیادہ مہنگا اور فربہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے بارے میں فرمایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو بڑے فربہ سینگوں والے مینڈے خریدتے۔ قرآن کریم میں ہے ترجمہ، تم نیکی کے مقام تک اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو۔ پانچویں کوتاہی، نام و نمود اور شہرت کے لیے قربانی کرنا۔ ایک بہت بڑی کوتاہی نام و نمود اور شہرت پسندی بھی ہے، جس سے صرف قربانی ہی نہیں بلکہ ہر عمل کا اجر و ثواب ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، بلکہ اس کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے خوش دلی کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت سے قربانی کی تو وہ قربانی کا جانور اس کے لیے جہنم سے حجاب بن جاتا ہے۔ چھٹی کوتاہی، واجب نہ ہوتے ہوئے بھی حقوق کو ضائع کر کے قربانی کرنا۔ قربانی کے بارے میں ایک کوتاہی یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ بعض اوقات کوئی ایسا شخص جس پر صاحب نصاب نہ ہونے کی وجہ سے قربانی لازم نہیں ہوتی، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح قرض وغیرہ لے کر مہنگے سے مہنگا جانور خریدتا ہے اور خود اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی تنگی میں ڈالتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے گھر والوں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں، جبکہ شریعت نے اسے اس کا مکلف نہیں بنایا۔ اسی طرح بعض اوقات تو اس بھی بڑی غلطی یہ کی جاتی ہے کہ ایک مقروض شخص اپنے قرض کو ادا کرنے کے بجائے قربانی لازم نہ ہونے کے باوجود قرض ادا کرنے کے بجائے مہنگی سے مہنگی قربانی کر رہا ہوتا ہے، جبکہ اسے کسی کا قرض دینا ہوتا ہے۔
یہ بھی محض غلطی ہے کیونکہ قرض کی ادائیگی بہرحال مقدم ہے، جب ہی تو شریعت نے ایسے شخص پر قربانی کو لازم قرار نہیں دیا۔ ساتویں کوتاہی، واجب قربانی کو ترک کر کے نفلی قربانی کرنا۔ ایک بڑی کوتاہی یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ بعض لوگ اپنی یا اپنے گھر والوں کی واجب قربانی کو چھوڑ کر مرحومین اور بزرگوں کی جانب سے قربانی کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ مرحومین کی جانب سے قربانی کرنا ان کے ایصال ثواب کے لیے ایک نفلی عمل ہے، جبکہ واجب قربانی کی ادائیگی ایک لازمی اور ضروری عمل ہے جس کو ترک کرنے کی وجہ سے انسان گنہگار ہوتا ہے، جس سے بچنا بہرحال ضروری ہے۔ آٹھویں کوتاہی، ایک قربانی کو گھر بھر کی جانب سے کافی سمجھنا۔ ایک کوتاہی یہ نظر آتی ہے کہ بعض لوگ ایک بکرا لا کر یہ سمجھتے ہیں گھر کے تمام افراد کی جانب سے قربانی ہو گئی، حالانکہ بیوی کے پاس زیورات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس پر بھی قربانی لازم ہوتی ہے، بچے اگر بڑے ہیں اور وہ کمانے لگے ہیں اور وہ بھی صاحب نصاب ہے تو ان پر بھی قربانی لازم ہوتی ہے، یا بعض اوقات بڑا جانور گھر میں ذبح ہوتا ہے لیکن فیملی بڑی ہونے کی وجہ سے گھر میں 7 سے زیادہ افراد پر قربانی لازم ہو رہی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے ان 7 افراد سے زیادہ کی قربانی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ گنہگار ہوتے ہیں، لہذا اچھی طرح سے گھر کے تمام صاحب نصاب افراد کو دیکھ لینا چاہیے اور ان سب کی جانب سے قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آٹھویں کوتاہی، ایسے جانور کی قربانی جو قربانی کے قابل نہ ہو۔ ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض لوگ جانور کی خریداری کے وقت اچھی طرح سے دیکھ بھال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ایسا جانور آ جاتا ہے جس کی عمر پوری نہیں ہوتی یا اس کے اندر ایسا کوئی عیب فاحش ہوتا ہے جس کے ساتھ قربانی درست نہیں ہوتی، لہذا اس کوتاہی سے بچنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مال بھی خرچ کیا جائے اور قربانی بھی درست نہ ہو۔ حدیث میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات کا حکم دیا کرتے تھے کہ ہم جانور کی آنکھ اور کان وغیرہ کو اچھی طرح سے دیکھ لیں۔ عید کے چوتھے دن قربانی کرنا۔ بعض لوگ عید کے چوتھے دن قصداً اور ارادتاً سرعام قربانی کر کے یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے 3 نہیں 4 دن ہیں، حالانکہ حدیث طیبہ اس بارے میں صراحتاً موجود ہے کہ قربانی کے صرف 3 دن ہیں، چنانچہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عید الاضحیٰ کے بعد قربانی کے 2 دن ہیں۔ حضرت ابو سلمہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عید الاضحیٰ کے دوسرے دن قربانی کے بارے میں دریافت کیا کہ میں قربانی کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو قربانی کرنا چاہے تو اس سے آج اور پھر کل تک قربانی کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی مروی ہے، وہ فرماتے ہیں، عید الاضحیٰ کے بعد قربانی کے 2 دن ہیں۔ غیر مسلم سے ذبح کروانا۔ ایک کوتاہی بعض جگہ یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ بعض لوگ قربانی کروانے کے لیے کرسچن، ہندو، شیعہ یا قادیانی وغیرہ سے ذبح کروا لیتے ہیں، حالانکہ کافر جبکہ وہ اہل کتاب بھی نہ ہو اس کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز ہی نہیں، اور اگر وہ اہل کتاب بھی ہو تب بھی اس سے ذبح کروانا مکروہ ہے، لہذا کسی مسلمان بلکہ بہتر ہے متقی پرہیزگار شخص سے جانور ذبح کروایا جائے تاکہ اس کی برکات بھی حاصل ہو سکے۔
قربانی کی وجہ سے نمازوں کا ضائع کرنا۔ ایک بڑی کوتاہی بعض لوگوں کے اندر یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ قربانی کے جانور کی وجہ سے بسا اوقات نمازوں کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ جانور کی خریداری کی وجہ سے منڈیوں میں چکر لگا کر انہیں تلاش کیا جاتا ہے اور اس میں نمازوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ جانور کو خریدنے کے بعد پالنے اور اس کی پرورش کرنے کی وجہ سے نمازوں کی فکر نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات تو ساری ساری رات نوجوان شمیانے لگا کر رات رات بھر بیٹھے اللہ گلا کرتے ہیں، لیکن نماز کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ عید الاضحیٰ کے دن جانور کو ذبح کرنے کی مصروفیت کی وجہ سے پورا پورا دن لگ جاتا ہے اور نماز کی کوئی فکر نہیں کی جاتی۔ جانور کے گوشت کی تقسیم، پھر اس کے طرح طرح کے کھانے بنانے اور مل جل کر کھانے پینے میں نمازوں کو بسا اوقات ضائع کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، قربانی ایک عبادت ہے اور اس عبادت کی وجہ سے نماز کو ضائع کرنا اپنی عبادت کے اجر و ثواب سے اور اس کی نورانیت سے محروم ہونا ہے، جو کسی طرح درست نہیں۔ 13ویں کوتاہی تسمیہ کے بغیر ذبح کرنا۔ ایک بڑی کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ جانور کو جلد بازی یا کسی اور وجہ سے بعض اوقات بغیر بسم اللہ ہی کے ذبح کر دیتے اور بعد میں یاد آتا ہے بسم اللہ تو پڑھی ہی نہیں۔ یاد رہے، اگر یہ کام جان بوجھ کر کیا ہو تو جانور مردار ہو جاتا ہے اور وہ اسے کھانا ہی درست نہیں ہوتا، اور اگر بھولے سے ہو گیا ہو تو جانور حلال تو ہو جاتا ہے، لیکن بھولے سے بھی اس کوتاہی کا ارتکاب کرنے سے بچنا چاہیے۔ جانور کو قبلہ رخ کیے بغیر ذبح کر دینا۔ بعض لوگ جانور کو ذبح کرتے ہوئے اسے قبلہ رخ کرنے کا اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ جانور کو ذبح کے وقت قبلہ رخ لوٹانا سنت مؤکدہ ہے۔ قبلہ کے علاوہ کسی اور سمت کی طرف رخ کر کے ذبح کرنا مکروہ تحریمی ہے، لیکن ذبیحہ حلال ہو جائے گا۔